سب سے پہلے بربریت کا آغاز کیا گیا تھا، الحمدللہ میں اس میں وٹنس ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا۔ افسوس یہ کہ آگے جب رستے بند کر دی گئے، ساری راہیں مسدود کر دی گئیں اور ہمیں ٹریفک کے اس پورے طوفان کی نظر کر دیا گیا کہ جی اب آپ کو واپس مڑنا پڑے گا، آگے آپ جا نہیں سکتے۔ کل رات خان صاحب کا حکم ملا تھا کہ کل یعنی آج کے دن کے لیے انہوں نے کہا کہ 4:30 بجے آپ نے آنا ہے۔ میڈیا میں اور بھی لوگوں کو بلایا گیا ہوگا یقیناً، لیکن میں اینڈ ٹائم پہ زمان پارک پہنچ چکا تھا، لیکن وہاں جا کر جو منظر دیکھا دیٹ واز ٹیریبل۔ لیکن آج جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، اس پہ کچھ زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں بیان کرنا چاہتا کہ آپ صبح سے اب تک دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر میرے مخاطب جو ہیں وہ لوگ جو دور ہیں، جو شہر لاہور سے دور ہیں، جو اس ملک سے دور ہیں، جو اوورسیز ہیں، ان کے لیے کہ آج ایک طرح سے اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی گئی زمان پاک کی، اور بربریت کی وہ کہانی جو 25 مئی کو شروع ہوئی تھی آج نقطہ کمال پر پہنچتی دکھائی دی۔ لیکن اس کا نقصان دیکھیے کیا ہوا اور کس کا نقصان ہوا، اس کا اندازہ آپ بعد میں کیجیے گا کہ وہ خطرناک نعرے جو ہماری نیشنل فیبرک کو جھنجھوڑ کر بلکہ نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں، جو آج سے پہلے صرف اور صرف پاٹا اور بلوچستان کی سنگلاخ چٹانیں سنتی رہیں، آج شہر لاہور کی سرزمین میں بھی وہ اپنے کانوں سے سنیں۔ اور وہ خطرناک نعرے کیا تھے؟ وہ لبرٹی پہ جو اجتماع ہوا، جو پھر جلوس کی شکل میں تبدیل ہوا، اور ایک جمع غفیر پہلی دفعہ آج سارے دن میں جو مجھے نظر آیا، اور میں پھر جا رہا ہوں کوریج کے لیے، وہیں پہ پہنچوں گا بھی زمان پاک کی، کیونکہ یہ وہ جلوس تھا جو بہت تگڑا جلوس تھا، وہ پہنچ چکا ہے وہاں پہ۔ دیگر اضلاع سے بھی لوگوں نے آنا شروع کر دیا تھا آہستہ آہستہ، لیکن اب بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ اس سے نتائج کیا اخذ کیے جا سکتے ہیں، یا کم از کم وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ سٹیج کیا ان کی خواہش کیا تھی؟ یہ ساری کتابی باتیں ہیں کہ جی ان کی ایگو کو مساج کی ضرورت تھی، کچھ لوگوں نے کچھ کمٹمنٹس کر رکھی تھیں، کچھ فلاں تھا، کچھ یہ تھا، کچھ وہ تھا، وہ چھوڑیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ الیکشن سے کانپیں ٹانگ رہی تھی، اور میں نے خان کو بڑی دفعہ منع کیا، 1000 دفعہ میں نے بھی کیا، اور شاید 2000 دفعہ ہارون الرشید صاحب نے منع کیا کہ اپنے مد مخالف کو اتنا مت ڈرایا کرو، تم ایسے عجیب و غریب کپتان ہو کہ تم سیاست کو بھی کرکٹ کے انداز میں کھیل رہے ہو۔ کرکٹ میں ایک انداز ہوتا ہے کہ پہلے اوور میں ہی آپ دوسرے کو اتنا انڈر پریشر کر دیں کہ وہ پریشانی کا سامنا کرنے لگے۔ خان نے بالکل وہی کچھ کیا کہ ریلی، ایک تگڑی ٹھیک ٹھاک ریلی اسے لے کر وہ پہنچ گیا داتا صاحب، وہاں پہ اس نے پھر وعدہ کیا کہ میں پھر آؤں گا اور میں اتوار کو شو آف مسل مزید کروں گا۔ حالانکہ اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ 70 جلسے کر چکا ہے بہت تگڑے، ان تمام جلسوں میں اس نے یہی کچھ کیا۔ پھر رہی صحیح کسر، اب اس میں خان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ جو توشہ والا معاملہ ایکسپوز ہوا ہے، یہ جو ڈینجرس ایکسپوئر تھا، یہ جو لیتھل ایکسپوئر تھا، میں سمجھتا ہوں آن پارٹ آف پی ڈی ایم، وہ پیپلز پارٹی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ سمجھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں بس، اور ان سب لوگوں کے لیے یہ زہر قاتل تھا، اور اس نے وہ جو کانپتی ٹانگیں تھیں انہیں ان پر مزید لرزہ طاری کر دیا، اور سارے کا سارا معاملہ صرف اور صرف الیکشن رکوانے کا۔ آپ نے سن لیا ہوگا کہ الیکشن کمیشن میں جو آج گفتگو ہوئی، جو بریفنگ دی گئی، جو بات کی گئی، وہ یہی ہے کہ سیکیورٹی ہمیں فراہم نہیں کی جا رہی، عملہ ہمیں فراہم نہیں کیا جا رہا۔ پیسوں کی بات پہلے وہ کر چکے کہ 10 مانگا تھا 5 دے رہے ہیں، تو ان حالات میں ہم کیسے الیکشن وہ کر سکتے ہیں؟ پشاور والا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کے پی کے گورنر نے وہ جو ڈیٹ دی ہے وہ اس سے تجاوز کرتے ہوئے 1 مہینہ آگے کیا غالباً،
جو آئین اجازت دیتا ہے. یہ ساری مذہقہ خیز اور کلمزی چیزیں یکا یک ہونا شروع ہو گئی ہیں. خطرناک بات وہی ہے جو میں نے کہی تھی. وہ ترانے، وہ نعرے جو ایک محدود اور مخصوص علاقے میں لگا کرتے تھے، اب لاہور میں لگنے لگے. مجھے ولی خان کی ایک بات یاد آ رہی ہے، انتہائی اختصار سے میں کہوں گا، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ پھر یہ ویلاگ، یہ گفتگو کہیں اور جا نکلے گی. مجھے ابھی زمان پارک کے لیے نکلنا ہے اور پھر آ کے شو بھی کرنا ہے. جیسے پائلٹس کہا کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں اور پھر میں نے فلائٹ ٹورانٹو لے کے جانی ہے. تو پھر میں نے خبر ہار کی فلائٹ بھی، جو آج رات لیٹ 12:30 بجے رات کا ٹائم رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ ادھر سے فراغت ہوگی تو ہم کام کریں گے. آج سارا دن ہمارے دونوں چینلز، نیا ٹائم بھی اور آفتابیاں بھی، بھرپور رپورٹنگ کرتے رہے. بے شمار جگہیں ایسی تھیں کہ جہاں پر جیمرز کی وجہ سے کنیکشن ٹھیک نہیں تھا، دیگر مسائل آڑے آتے رہے، لیکن بہرحال ہم کوریج دیتے رہے آپ کو جتنی ممکن ہو سکی. دوسری ایک خطرناک چیز، ایک خطرناک ڈیولپمنٹ جو میں نے آتی اوورسیز پاکستانیز میرا مین مخاطب ہوں گے آج اس لائیو گفتگو میں، کہ میں لٹرلی دہل گیا ہوں خان کے حالات دیکھ کر. نہیں، خان تو تیار تھا، یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا دوں، اوورسیز کی طرف بعد میں جاتے ہیں، کہ خان اپنا بیگ بھی تیار کر چکا ہے. 1.5 گھنٹہ پہلے اس نے اپنے فونز کے ساتھ بھی جو گفت و شنید کرنی تھی، فونز ہوتے ہیں نا کہ فونز میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے، پھر فونز کے ساتھ وہ سارا معاملہ کرا. جس بندے نے اپنا فون ٹیبل پہ رکھ دیا ہے نا، اس کا مطلب ہے ہی از ریڈی ٹو گو. اور خان واز ریڈی ٹو گو 2 hours بیک. یہ مجھے اعظم سواتی نے بتایا. جب وہ نکلے وہاں سے، انہوں نے کہا خان نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ چل کے ان چیزوں کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کریں، کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے، اپنی مختصر تقریر میں بھی کہہ دیا ہے کہ میں چلا جاؤں تو میری غیر موجود. اس نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میں مر بھی جاؤں تو میری اس تحریک کو ٹھنڈا مت ہونے دینا. یہ اب آپ کا فرض ہے. خیر، تحریکیں ٹھنڈی نہیں ہوا کرتی، اور تحریکیں صرف بندوں کے ساتھ نہیں چلتی، نظریے کے ساتھ، نعروں کے ساتھ چلتی ہیں. لیکن اللہ کرے کہ عمران ہی اس ٹیم کا کپتان رہے، کیونکہ جچتا بھی وہی ہے، سجتا بھی وہی ہے، اور یہ سہرا اسی کے سر ہے اور اس کے سر رہنا چاہیے. ورنہ انقلاب رکتے نہیں ہیں، بندے چینج ہو جاتے ہیں، انقلاب اسی شد و مت سے جاری و ساری رہتے ہیں. جو خطرناک بات تھی وہ یہ کہ اکثریت اوورسیز پاکستانیز کی جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور میرے ساتھ ہزاروں نہیں، آپ آج کی تاریخ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے لوگوں نے رابطہ کر کے ایک ہی بات کی ہے کہ اگر خان کو کچھ ہوا، اس کا بال بھی بانکا کیا گیا، تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. یہاں بیٹھے ہوئے ہم ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دیں. ہم اپنے گھر والوں کی خدمت مقامی بینکوں کے ذریعے جس طرح سے ہو سکتی ہے کر لیا کریں گے. یہ عیاشی ہم پھر نہیں کروائیں گے. تو اس پر ذرا غور کیجئے کہ یہ نقصان کس کا ہے. یہ سب سے بڑا بریڈ ونر ہمارے لیے فارن ایکسچینج کا یہی لوگ مہیا کرتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ یورپ، امریکہ، کینیڈا نہیں، سعودی عربیہ، مڈل ایسٹ، وہ لوگ کس قدر خوفناک ارادے کیے بیٹھے ہیں. میں نے آج بہت سوں کو تسلی دی، اور شکر الحمدللہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف چیزوں کو لے جائے گی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ بعض بزدلوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ تھوڑی سی 1000-1500 کی جو پبلک ہے اور ینگسٹرز ہیں بیچارے، وہ یہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو ساری رات جگراتا کاٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ کہاں سسٹین کر سکیں گے. لیکن وہ کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ بڑا دلچسپ ایک تبصرہ ہے. آج منگول جو ہیں وہ لاہور پتہ کرنے وہ آ رہے ہیں، تو لاہور انشاءاللہ تعالی فال نہیں کرے گا جو صورتحال ہے. اور میں چونکہ پہلا قدم جب اٹھایا گیا، جب ابھی ٹیئر گیس وغیرہ یہ نہیں شروع ہوئی تھی، ابھی واٹر کینن کا استعمال شروع نہیں ہوا گیا تھا، جب ہمیں واپس کر دیا گیا تھا، رستے نہیں دیے گئے تھے، ہم پچھلی سڑکوں سے جانے کی کوشش کی. آج اسی بہانے وہ باریک گلیاں، وہ جس کو پتلی گلی کہتے ہیں،
ایسی ایسی گلیاں بھی دیکھنے کو ملی جو گزشتہ 40 سال اس شہر میں رہنے کے باوجود ہم کبھی اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے تھے. اور میں نے بہت انٹرسٹنگ علاقے لاہور کے دیکھے ہیں. آج سارا دن ڈپریشن رہی خان کے حوالے سے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی خان کو جیل سے ڈر لگتا ہے کیا؟ وہ جیل میں تو خان پہلے بھی گیا تھا. آج خان کو ڈر لگے یا نہ لگے، ویسے سیدھی بات ہے، اگر آپ خان کو جانتے ہیں نا تو یاد رکھیے کہ وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سچویشن سے نہیں ڈرتا. اس کو اس کے بہت سے دوست پاگل پنا بھی کہتے ہیں کہ وہ ایون اندھی دلیری بھی بعض اوقات کر جاتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے. تو وہ ڈرتا نہیں ہے، ہم ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت کا خان وہ خان نہیں ہے جسے مشرف نے اندر کیا تھا. اس خان پر اٹیمپٹ ہو چکی ہے، اس خان کو ایک طرح سے مار کے پھینک دیا گیا تھا، اور اس خان نے ایک بکھری ہوئی سکیٹرڈ قوم کو، ایک ہجوم کو یکجا کر دیا، اس کو قوم کی شکل دے دی ہے. اس لیے اس کا یہ قصور ناقابل معافی ہے. وہ قوتیں جو بھٹو صاحب کی پین اسلامزم نہیں بھولنی تھی، وہ قوتیں جو خیر اب بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی، انہوں نے پھر یہ منطقی انجام تک پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو جو لارجر دین لائف ہو جائیں، جو اپنے قد سے بڑھ جائیں. عمران خان اپنے قد سے تجاوز کر چکا ہے اور بہت زیادہ کر چکا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ 2-3 اور باتیں رکھی ہیں کہ اس وقت اگر موجودہ صورتحال کے پیش نظر بھی نوشتہ دیوار نہیں پڑھا جاتا تھا تو پھر آپ یقین کیجئے کہ جو انچارج ہیں صورتحال کو، جو کنٹرول کر سکتے ہیں، جو ہینڈل کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عقل و خرد وزڈم پریویل کرے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ انہیں نظر آنے لگ گیا ہے کہ یار یہ تو آج آخری حد بھی پار کر دی. ہم نے گھر کے اندر شیلز گرتے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، اس کی ڈرائنگ روم کے ساتھ شیل ٹکرایا نہیں ہے، لان میں ضرور گرے ہیں. ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھے ہوئے اور مسرت چیمہ دکھا رہی بیچاری کہ یہ کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس وقت مجھے یقین ہے کہ معاملے کو کنٹرول وہیں سے کیا جائے گا جہاں سے کیا جانا چاہیے. یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے تم نے؟ اس ملک کو مزید کتنی مخولیہ شکل دو گے تم؟ اور اس پر سوائے ماتم کرنے کے ان کی عقل، ان کی بصیرت اور ان کی بصارت کا کہ حکومت پنجاب کر کیا رہی ہے؟ اور یہ کس کھلنڈرے پن، کیسا نٹ کھٹ ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ صورتحال کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ثابت کر رہے ہیں؟ آپ سے اگلے، کیونکہ اب یہ ایک طرح سے لائیو بلیٹن ہے، میں اب نکل رہا ہوں انشاءاللہ. وہیں پہ میری پوری کوشش ہوگی، مجھے اگر اللہ نے موقع عطا کیا، پہلے بھی میں آپ سے وہیں لائیو مخاطب ہوا کرتا تھا، میں پھر وہیں جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور اگلی جو قسط ہے، اگلا بلیٹن جو ہے تازہ ترین کا، میں وہاں سے پیش کروں گا. انٹل دین، خدا حافظ.